مقدس کی یہ آیت مبارک جو ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ سورۃ النجم کی آخری آیات میں ہے۔ اس آیت کے بارے میں بڑے بڑے عالم عامل نے لکھا ہے کہ جتنی بیماریاں لا ینحل ہیں، یعنی جن کا کوئی علاج ہی نہیں، اگر اس کے لیے اس آیت کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا۔ پانی پہ پڑھ کے دم کر دے، دواؤں پہ دم کر دے، ویسے پڑھ کے دم کرتا رہے، تو یہ ایک آیت ایسی ہے کہ بڑے سے بڑے کینسر والے لوگ جو تھے نا وہ بھی ٹھیک ہو گئے۔ یعنی ایسی بیماریاں جن کا کوئی علاج نہیں ہے، میں نے جہاں پڑھا تھا وہاں یہ ہے کہ کم از کم 1001 دفعہ پڑھے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور دم کر کے پانی پہ رکھ دے، وہی پانی اس کو پلاتے رہیں، دم کرتے رہیں، لگاتے رہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے احرام کی حالت میں بال کینچی سے کاٹے تھے، بعد میں احرام اتار کے بال اس طرح پھروایا تھا، کوئی دم نہیں۔ پہلے آپ نے کینچی سے کاٹے، پھر اس طرح پھروا دیا، دم نہیں۔ اگر اس طرح نہ پھرواتے تو دم ہوتا۔ اللہ تمام مسلمانوں کی اولاد کو صالح بنائے، اور جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ بہرحال مسجد عائشہ سے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، جھگڑے میں نہ پڑیں۔ احناف اور شوافی کے نزدیک عمرہ کر سکتے تھے، 100 عمرہ کرو، لیکن یہاں کے جو امام ہیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں ضرورت ہے تو کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ ضرورت کیا مانے؟ یعنی ایک عورت نے حیض تھا، عمرہ نہیں کر سکی تو کر لے، کسی انسان نے عمرہ نہیں کیا تھا تو کر لے۔ اگر کوئی عورت مدینہ منورہ سے واپسی پر عمرے کا احرام باندھنا چاہتی ہے مگر اسے مخصوص ایام کا اندیشہ ہے، وہ عورت کیسے احرام نیت کر لے؟ آ جائے گھر میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ کرے، اور کیسے باندھے؟ پاکستانی مکہ میں آ کر دوسرے عمرے کے لیے مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں، باندھ سکتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے باندھیں، جیرانہ سے باندھیں، حدیبیہ سے باندھیں، عرفہ یعنی حد حرم کے باہر سے جہاں سے چاہیں باندھ لیں۔ دم کا بکرا 1 سال کا ہو کے دوسرے میں داخل ہو۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی صحت کے لیے اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ جتنے علماء اہل علم دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کی صحت و عافیت کاملہ عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہی دعائیں تو ہیں جو میں چل رہا ہوں، مطلب جو ان دنوں میں امتحانوں سے میں گزر رہا ہوں، دعا کریں بس اللہ رحمت کے فیصلے فرمائے۔ گھر میں بیوی معذور تھی، وہ پھر گر گئی، آ ٹوٹ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال یہ بھی اس کا رحمت ہے۔ وہ ہمارے بزرگ تھے حضرت دین پوری، وہ ہمیشہ کہتے تھے میرے سجن ہے گاہ گاہ، کارے سجن ہے گاہ گاہ، میرے سجن ہے، یعنی وہ بھی سجن ہے واہ واہ، یہ بھی سجن ہے، یعنی راضی ہوں تب بھی رحمت، ناراض ہوں تب بھی۔ بندہ کدھر جائے؟ اس کے سوا کہیں جا سکتا ہے؟ بس اسی لیے حضور نے فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو، اسألک العفو والعافیہ،
اسألک العفو والعافیہ، کہ معافی بھی مل جائے، صحت بھی مل جائے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی؟ ظہر اثر امام صاحب کے پیچھے، ظہر و اثر ہو کوئی نماز ہو، حنفی مسلک میں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، شافعی اگر ہے تو وہ پڑھے گا۔ حنفی مسلک میں حضور کی حدیث پر عمل ہوتا ہے کہ امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات۔ ایک عمرہ تو ہم کر چکے ہیں، اب مزید عمرہ کرنا افضل ہے یا طواف؟ طواف افضل ہے۔ جتنا ٹائم عمرے میں لگائیں اگر طواف میں لگائیں تو طواف کا زیادہ ثواب ہے۔ طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں، بالکل دیا ہی طواف کے دوران ہی جاتا ہے نا، طواف کے بغیر تو بوسہ دینا منع ہے، طواف کے اندر چاہے ہر چکر میں دے یا جب موقع بھی دے۔ ہر چکر میں بوسہ دے سکتے ہو، نہ ملے موقع تو اشارہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ایک روایت میں ہے کہ 63 سال تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ 65 سال تھی۔ اصل میں دونوں روایتیں ٹھیک ہیں، کیونکہ حضور کی پیدائش بھی ربیع الاول میں ہے اور وفات بھی ربیع الاول میں ہے، تو بعض علماء نے ربیع الاول کو پورا سال گن لیا، انہوں نے کہا 65 سال ہے، بعد نے اس کو گنا ہی نہیں تو انہوں نے کہا 63 سال ہے۔ روایتیں دونوں ٹھیک ہیں۔ آپ کے ہاں ایک اور آج کل پیر صاحب ہیں، میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ ہدایت دے، اس نے اعلان کیا تھا کہ میری عمر اتنی ہوگی جتنی حضور کی ہے، اس سے میں ایک دن بھی زیادہ زندگی گزارنا نہیں چاہتا، میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ میری عمر اتنا ہو جتنی حضور کی تھی۔ اب جناب وہ عمر تو گزر گئی، بڑھ گئی، تو اب لوگوں نے پوچھا کہ انہوں نے کہا نہیں حضور نے اجازت دے دی ہے، اب اس کا کیا علاج ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ کوئی دشمن تو نہیں ہے نا ہمارے، ہمیں تو دکھ ہوتا ہے کہ اتنے لوگ، قابل لوگ، جینیس لوگ، جن میں صلاحیتیں ہیں، سب کچھ ہے، پھر دولت، دنیا، سب کچھ ہے، پھر کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ طواف کے دوران حتیم میں نفل نہیں پڑھ سکتے، اگر پڑھا طواف نہیں ہوا، باطل ہو گیا طواف، دوبارہ کرو۔ اگر دم دینے کے لیے پیسے نہ ہو روزے نہیں رکھ سکتے، جب اللہ پیسے دے گا تو پیسے بھجوا کے دم کرا دینا۔ صفا پہ کھڑے ہو کے دعا مانگیں قبول ہوتی ہے، مروہ پہ مانگیں قبول ہوتی ہے، دوڑتے ہوئے مانگیں قبول ہوتی ہے، اسی طرح طواف میں قبول ہوتی ہے، حجر اسود کے سامنے قبول ہوتی ہے، رکن یمانی پہ قبول ہوتی ہے، اور طواف سے فارغ ہونے کے بعد میزاب رحمت کے نیچے قبول ہوتی ہے۔ حجر اسود کو بغیر طواف کے بوسہ دینا منع ہے۔ مسجد نبوی میں عمرے والوں کے لیے 40 نمازیں پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ پاک نفاق سے اور اللہ پاک اس کو جہنم سے بری کر دیتے ہیں، لیکن یہ فضیلت الگ ہے، زیارت الگ ہے۔ ایک آدمی گیا، ایک ہی دن میں آ گیا، زیارت ہو گئی، لیکن یہ فضیلت تب ملے گی جب 40 نمازیں
تکبیر اولا کے ساتھ مسجد نبوی کی جماعت سے پڑھے. اگر کسی عورت نے مدینہ منورہ سے عمرے کی نیت کی، مکے میں آنے کے بعد کپڑے تبدیل کر لیے، کوئی بات نہیں. اگر مرد نے چادریں باندھی ہوئی ہیں، اس نے بھی چادریں بدل لی تو کیا ہو گیا؟ سردی پڑ گئی، چادر بدل کے شال لپیٹ لی، تب کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوتا. میں نے عمرہ کیا، بال خود کاٹے، تھوڑے سے کاٹے، پھر حجام کے پاس گیا، اس طرح پھر کہ کوئی دم نہیں. ایک عورت نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، طواف کیا، صفا بھول گئی، دوسرے دن جا کے دوڑی، کوئی حرج نہیں. پھر بال بھی کٹائے کہ نہیں، ورنہ وہ تو احرام میں ہے. کہتے جی ہمارے ملک میں ایک جماعت ہے جو اونچی آواز سے جنازہ پڑھتے ہیں. ہمارا تو ایمان ہے، آہستہ پڑھو تو اللہ سنتے ہیں، اونچا پڑھو تو اللہ سنتے ہیں. بہرحال ہم نے اتنے عرصے میں آج تک کسی مسلک کے آدمی کو اونچی آواز میں جنازہ پڑھتے نہیں دیکھا تھا. اب دیکھیں مکے میں، مدینے میں، قباء میں کسی جگہ بھی اونچی آواز سے نہیں پڑھا جاتا. ان کی تحقیق ہے، اللہ قبول کرے، کیا کرے. گلے میں تعویذ نہ لٹکائیں. بعض علماء اجازت دیتے ہیں اگر قرآن کی آیت ہو، یہ حدیث مبارک ہو. وتر کی رکعتیں 3 ہیں. دعائے قنوت ہاتھ باندھ کے پڑھیں تو جائز ہے، اٹھا کے پڑھیں تو جائز. یہ تو مستحب مسئلے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے کے مسئلے تو نہیں ہیں. احرام کی حالت میں صرف طواف کر سکتے، عمرہ کر سکتے، صرف طواف. یہ نے بہانہ بنا کے احرام باندھے، یہ ناجائز ہے. پاکستان کے ایک عالم نے کہا کہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی. اس کی نہیں ہوتی، ہوگی ہماری ہوتی ہے. حرم پاک میں نماز جنازہ میں ایک سلام بھی جائز ہے، 2 بھی جائز ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب 2 پھیریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، ورنہ جائز تو ایک بھی ہے. ہمارے جوتے چوری ہو گئے، تم کسی کے چوری نہ کرو اور خرید کے لپیٹ کے اپنے پاس رکھو. اللہ تعالی ہر مسلمان کو عمرہ بھی اور سفر بھی خیر سے نصیب کرے. والدین بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. ایک آدمی عمرہ کر کے ہوٹل میں گیا، بیوی احرام میں تھی تو اس نے بیوی کو بوسہ دے دیا. بہرحال استغفار کرے اور 5-4 ریال خیرات کر دے. نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں فاتحہ نہیں ہوتی، کیونکہ جنازہ ان کے نزدیک نماز ہے نہیں، وہ دعا ہے کہ پہلے ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے. نہیں، اس ملک میں حنفی بھی ہیں، شافی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں. ہر آدمی اپنا مسلک بتاتا ہے، لڑے نہ کرو. تراویح کی رکعت ہم نے تو جب سے پیدا ہوئے 20 ہی پڑھی ہیں. حرمین میں بھی 20 ہوتی ہیں. جو مواجہ شریف میں سامنے ہو کے سلام پڑھیں گے وہ حضور سنتے ہیں، دور سے پڑھیں گے تو پہنچایا جاتا ہے. کہتے میں اوپر والے چھت پہ طواف کر رہا تھا، بیٹھ گیا، تھوڑا آرام کیا، شام کی نماز پڑھی، نماز کے بعد طواف پورا کیا. کوئی حرج نہیں، تھک جاتا ہے، لمبا چکر ہے. اگر کوئی بندہ باندھ کر نیچے
طواف یہ بہانے نہ بنائے کہ احرام نہیں ہے، عمرہ نہیں ہے تو احرام باندھ کے طواف کے لیے جا رہا ہے۔ اگر چھوٹے بچے 8-7 سال کے، ان کے احرام میں ہم پلاسٹک ڈال دو، کچھ بھی ڈال دو، ان پر تو کوئی پابندی نہیں۔ اگر ہم نے عمرے کا احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑے، ابھی احرام نہیں کھولا، پھر طواف کرنے کر سکتے ہیں۔ شادی کے لیے اسباب نہیں ہیں، استغفار زیادہ پڑھو، اللہ اسباب پیدا کر دیں۔ گناہوں سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ حضور کے سلام کے لیے سب مدینے جاتے ہیں، اور کیوں جاتے ہیں؟ اگر مروہ کی پہاڑی پر آدھے چڑھے ہوتا ہے کوئی حرج نہیں، چوٹی پہ پہنچنا تو جائز نہیں ہے۔ کہتے جی کہ 3 ٹک لگوائے، احرام کھول دیا، صبح 7 بجے پھر حلق کروائے، بڑا دم نہیں ہے لیکن آپ نے غلطی کی، جب ٹک لگوائے تھے اسی وقت حلق کروانا۔ پاکستان میں لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، پاکستان میں لوگ کیا کیا نہیں مناتے، عرس مناتے ہیں، قوالیاں مناتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں، دھمال کھیلتے ہیں، گلے میں لوہے کے کنٹھے ڈالتے ہیں۔ وہاں کیا نہیں ہوتا، وہاں کو مذہب تو ہے نہیں، ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، شریعت میں جائز نہیں۔ کم علمی کی وجہ سے کئی عمرے کیے، تھوڑے تھوڑے بال کاٹے، اب ایک دم میں ہاں ایک دم دینا، آئندہ پورا سر کے بال کاٹو۔ اگر طائف جائیں واپسی میں عمرہ ضروری ہے کہ میقات ہے، مدینہ منورہ سے براستہ بدر احرام کہاں سے باندھے؟ بدر سے بھی باندھ سکتے ہو، آگے آئیں گے جوفہ ہے وہاں سے بھی باندھ سکتے ہو، رابق کے قریب۔ کعبۃ اللہ کے غلاف کو بوسہ دینا منع ہے، اذان کے وقت انگوٹھا چومنا بدعت ہے، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا وہ بھی بدعت ہے۔ میں نے عمرہ کرتے وقت ظہر کی نماز سے پہلے حجر اسود کا بوسہ لیا، طواف کے بعد خوشبو لگی ہوتی ہے، لیکن آپ کو خوشبو لگی تو دھوئیں نا، نہیں لگی تو کوئی بات نہیں، بعض اوقات تازہ لگاتے ہیں وہ لگے گی نا۔ میری بیٹی 17 نومبر عمرے کے لیے آئی، عمرہ کرنے کے بعد 18 نومبر کو جنات کا اثر ہو گیا، روزانہ سورۃ بقرہ پڑھ رہے ہیں، پڑھیں بھی اور ہیڈ فون لگا کے سنے بھی۔ پاکستان سے آیا، ایئرپورٹ پہ آ کے وقت کم تھا، احرام ٹھیک نہ باندھ سکا، نیچے بھی بنیان تھی، جدہ ایئرپورٹ آ کے ایک آدمی بتایا کہ بنیان اتار دیں، دم تو پڑ گیا، پورے بنیان پہنی ہوئی ہے۔ عمرے کے بعد احرام نہیں کھولا، حجر اسود کو بوسہ دینے گیا، خوشبو لگی تھی، احرام پر بھی لگ جائے تو پھر دم دینی ہوگی، نہ تو فوراً دھو ڈالے۔ سادہ کپڑوں میں نہیں جانے دیتے، احرام باندھ، جھوٹا احرام نہ باندھیں، سیدھی جائیں، جا کے نیت کر لو مسجد عائشہ سے، آ کے عمرہ بھی کر لو، عمرے کے بعد وہیں 3 4 5 طواف اکٹھے کر لو۔ جھوٹ ضرور بولنا ہے، اور وہ بھی کعبہ شریف میں۔
ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگتا، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جو امام کی نیت وہی تیری نیت، بس کوئی ضروری نہیں پتہ لگے۔ عورت حالت احرام میں جب وضو کرے گی تو وہ کپڑا شپڑا کھول کے نیچے بالوں پہ مسح کرے گی، کپڑے کے اوپر کرے گی، نہ نماز ہوگی نہ طواف ہوگا۔ امام مہدی مجھے تو پتہ نہیں، جب آئیں گے پوچھ لینا جی آپ کا کیا سلسلہ ہے۔ سی ڈی کہاں سے آپ کے ملے گی؟ مجھے خود نہیں ملتی تو میں آپ کو کیا بتاؤں۔ انٹرنیٹ وغیرہ پہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں، مجھے تو اپنا نہیں ملتی۔ اگر کوئی آدمی بھول کے احرام کے اندر کچا سلا ہوا پہنے رہا، دم پڑ گئی، پھر نہیں بھولے گا انشاءاللہ۔ جب 400 ریال کا دم دے گا نا، مجال ہے اپنی اولاد کو بھی لکھ کے جائے گا، خیال کرنا۔ اگر بیوی کو غصے میں کہا کہ چلی جاؤ، مجھے آپ کی ضرورت نہیں، نیت تھی طلاق کی یا نہیں تھی؟ طلاق ہو گئی، نہیں تو اللہ معاف کرے۔ امام ہو مسجد الحرام ہو یا مسجد نبوی، امام کے آگے کھڑا ہو نماز نہیں ہوگی۔ مولانا ظفر قاسم صاحب بھیجا ہے، میرے بچے کو پتھری، اللہ شفا عطا فرمائے۔ گزارش یہ ہے میرے بھائی، تقلید یا اتباع یا اطاعت میں کوئی فرق نہیں۔ جب تقلید، اتباع، اطاعت ایک چیز ہے تو ہمیں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ہمارے ملک میں کچھ علماء 3 طلاق کو ایک کہتے، اللہ ہدایت دے، ہم کیا کر سکتے؟ ضد کا تو کوئی علاج نہیں نا۔ 1400 سال کے بعد اب ان کو یہ مسئلہ سمجھ آیا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں۔ اگر میاں بیوی دونوں عمرے کے لیے آئیں، عمرے سے فارغ ہو کے آپس میں مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں، کیوں نہیں مل سکتے؟ بیوی ہے اس کی۔ اگر بھول کے داڑھی کا کوئی بال توڑ دیا تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آدمی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہو، نمازیں کس طرح پڑھے؟ وہیں جہاز میں کھڑے ہو کے پڑھے۔ سعودی ایئر لائن نے تو جہاز میں باقاعدہ مسجد بنائی ہوئی ہے، جماعت ہوتی ہے۔ باقی سے بھی اگر آپ کہیں گے جی ہمیں اجازت دے دیں، ہم نماز پڑھ لیں، جلدی جلدی 2 رکعت تو پڑھنی ہے، وہ اجازت دے دیتے ہیں، کافر تو نہیں ہے نا۔ نہ دیں تو پھر اتر کے قضا کرنا۔ الوداعی طواف عمرے والے کا ہوتا ہی نہیں۔ بہرحال ہم تو ہر سب کے لیے الحمدللہ دعا مانگتے ہیں۔ اگر وضو کرنے کے لیے احرام کی چادر اتار کے رکھ دی، کوئی حرج نہیں، کوئی عمرہ آپ کا اسی میں بندھا ہوا تھا، وہ بھاگ جائے گا۔ احرام کی چادر ناپاک ہوگی، دھو ڈالیں۔ دم کے بکرے کی قیمت کتنی ہے؟ میرا کو منڈی میں ابھی تک حصہ نہیں ہے، خود منڈی سے جا کے پتہ کرے، مجھے کیا پتہ ہے۔ ایک رکن عراقی ہے، ایک شامی ہے، ایک رکن یمانی ہے، ایک حجر اسود۔ اپنا نام، تعلیم، عمر، غم کیوں بھی کیا کرنا ہے آپ نے؟ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ 40 نماز والی حدیث
حدیث ہے ضعیف ہے بس، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث حجت ہوتی ہے۔ ہر طواف کے بعد جو 2 رکعت ہے وہ واجب ہے۔ لوگوں کے اوپر چھلانگیں لگائیں وہ ناجائز ہے۔ یہ باقی پڑھا نہیں جاتا۔ کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو جو یاد ہے وہی پڑھتے رہو، اللہ مغفر لی، اللہم اہدنی۔ اگر میں نے طواف کیا عمرے کا، 2 رکعت پڑھی، پھر ایک طواف میں نے اور کر لیا، کوئی حرج نہیں، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اسم والغنیمۃ عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا عدوا ظالما الا اہلکتہ ولا حیا الا ہدیتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت فرما، یا اللہ یہود ظالمین پر اپنا قہر نازل فرما، یا اللہ مقدسات مشاعر مقدسہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔